والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. معزز ومحترم طلبة وطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمین. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ آج 40 النوویہ کی شرح کی 4تھی مبارک مجلس میں موجود ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے اوقات میں سے کچھ قیمتی اوقات سنتوں کو جاننے کے حوالے سے ہم لوگ تبادلہ خیال کریں، اور خاص کر کے 40 النوویہ، اس میں جن احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے وہ دین کی بنیادی حیثیت رکھنے والے احادیث ہیں. ایسی مبارک احادیث ہیں جس پر دین کا دار و مدار ہے. ایسے احادیث پر ہماری گفتگو ہوگی جو ہمارے روزمرہ کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. ایسے احادیث پر ہماری گفتگو ہوگی جو ہمارے عقیدے سے لے کر معاملات سے لے کر اخلاقیات سے لے کر تمام معاملات پر محیط مسائل پر گفتگو ہوتی ہے. الحمدللہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تیسری حدیث بنی الاسلام علی 5، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، میں نے اس کو پڑھ کر سنایا. میں قبل اس کے کہ جو ہمارا منہج اور طریقہ ہے کہ پہلے حدیث پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بتایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اہل علم کی اس حدیث کے سلسلے میں جو اقوال منقول ہیں وہ بتلائے جاتے ہیں اور حدیث کے فوائد بتلائے جاتے ہیں. قبل اس کے کہ اس پورے پروسیس میں داخل ہوں، میں چاہوں گا کہ اب تک ہمارے پاس جو احادیث پہلے یاد کی گئی ہیں، دوسری حدیث جبریل، اور اس سے پہلے انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو ہمارے طلباء اور طالبات میں کسی نے یاد کیا ہو تو ذرا بتائیے. حدیث جبریل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ. حدیث جبریل کس کس نے یاد کی؟ ایک بار بہن بشرا حدیث جبریل سنا دے. جی مائک اوپن کر دیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال: صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان إحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله أن تعبد الله أن تعبد الله كأنك تراه أن تعبد الله يعني دال پر فتحہ ہوگا. أن تعبد الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وإن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال صدقت. قال یہ جملہ دوبارہ پڑھیں. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. جی أن تلد الأمة ربتها يتطاولون رعاء الشاء يتطاولون وأن ترى الحفاة العراة العالة وأن ترى الحفاة العارة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فأخبرني عن أماراتها. ثم انطلق فلبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. آتاكم يعلمكم دينكم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت عمدہ. اللہ آپ کے علم میں برکت دے. بہت عمدہ ماشاء اللہ. بہن بشرا کے علاوہ بھی شیخ ایوب اور دیگر ماشاء اللہ طلباء و طالبات حدیثیات کیے ہیں. دیکھیے یقیناً اس میں تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی اور اس میں آپ کا قیمتی وقت ضرور لگے گا، لیکن احادیث مبارکہ کو یاد کرنا یہ انشاءاللہ یہ آپ کے حافظے کو بھی مضبوط کرے گا. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی ایک تقاضا ہے، اور جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو یہ عمل کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز ہے. تو اس کے بے شمار فوائد ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے آپ لوگ جتنے بھی طلباء و طالبات ہیں، ابھی دیکھیے تیسری حدیث بہت ہی مختصر حدیث ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ اسے یاد کر کے آئیں گے. انشاءاللہ یاد کریں گے سب لوگ باذن اللہ. انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. تو بلا تاخیر ہم ہمارے حدیث نمبر 3 کی شرح کی طرف منتقل ہوتے ہیں. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے بنی الاسلام علی 5 کے حوالے سے. اس حدیث کے سلسلے میں سلف صالحین کے جو اقوال ہیں ان کو اگر آپ بغور سماعت فرمائیں تو آپ کے دل میں بھی اس حدیث کی اہمیت کا اضافہ ہو جائے گا. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذا الحدیث اصل عظیم فی معرفت الدین وعلیہ مدار الاسلام. یہ جو حدیث ہے دین کی معرفت اور پہچان میں بہت اہمیت کی حامل ہے اور اسی پر دین اسلام کا دار و مدار ہے. ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذا الحديث اصل في بيان ان الاسلام مبني على هذه الاركان الخمسه. کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسلام 5 بنیادوں پر قائم ہے اور اس کی جو بنیادیں ہیں یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے. جب ایک عمارت ہو
تو اس کے پلرز ہوں گے، اور اسلام کی عمارت کے 5 پلر یہ ارکان ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی تعمیر اس وقت تک ادھوری سمجھی جاتی ہے جب تک اس کے فاؤنڈیشن کے پلر نہ بٹھائے جائیں۔ اور اسی طرح علامہ قاضی ایاز فرماتے ہیں یہ جو 5 خصال ہیں، 5 ارکان ہیں، یہی دین کی بنیاد ہے۔ اور اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه الارکان الخمسہ هي الظاہرہ التي يعرف بها اسلام العبد، یہ جو اسلام کے جو یہ 5 ارکان ہیں، یہی ظاہری طور پر ایک آدمی کے، مسلمان یا کسی بھی شخص کے اسلام کی اگر ہم گواہی دے رہے ہیں تو ان چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جعلت هذه الارکان اصولا للدین، کہ اللہ رب العالمین نے ان ارکان کو دین کی بنیادی باتیں بنائیں، دین کے اصول بنائے، کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں شریعت میں، وہ اس کی جو اصل ہے یہی 5 اعمال ہیں، اور جتنے بھی اعمال ہیں وہ انہی 5 چیزوں کی طرف لوٹتی ہے۔ تو یہ کچھ سلف صالحین کے اقوال تھے۔ اب ہم لوگ جس طرح ہم عادی ہیں کہ ان اس حدیث کی شرح کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم میں سے کچھ بہنیں نوٹس تیار کر رہی ہوں گی، ان احادیث کے جو فوائد بتائے جاتے ہیں ان فوائد کو نوٹ کر رہی ہوں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ کوئی نوٹ کر رہے ہیں بہنوں میں فوائد، اور جو قیمتی باتیں حدیث کے حوالے سے آ رہی ہیں اس کو نوٹ کرنے والے کوئی ہیں تو ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکن جمیعا، اللہم بارک، اللہم بارک، اللہ آپ لوگوں کے علم میں خوب برکت دے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے فوائد کے حوالے سے، اس حدیث میں جن چیزوں کا ہمیں علم حاصل ہوگا اس کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہی ہے کہ اس حدیث میں اسلام کے جو 5 ارکان ہیں جس پر دین کی بنیاد ہے اس کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اور اسی طرح ان ارکان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دینا، شہادتین ہو، نماز کو قائم کرنے کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ ہو، حج کے فریضے کا انکار کرنے کا معاملہ ہو، یا صوم رمضان کو نہیں ماننا، ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑنا جو ہے نا بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام پر حرف اٹھے گا اگر ہم ان میں سے کسی ایک رکن کو بھی چھوڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی خصوصیات شرعی اہمیت کے اعتبار سے بہت ہے، لیکن اس میں کچھ مستحبات ہیں اور انہی میں سے کچھ ارکان ہیں، اور یہ 5 چیزیں انہی بنیادی ارکانوں میں سے ہیں۔ دونوں شہادتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ دونوں شہادتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک کو ماننا، ایک کا انکار کرنا کافی نہیں ہے، دونوں مل کر ایک رکن بنتے ہیں۔ کسی ایک کو بھی چھوڑنا یہ ہمیں اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث پر اگر آپ غور کریں گے تو جو چیز آپ کو حاصل ہوگی وہ یہ کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جب ایک عمارت کی شکل میں بتلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارکان ہمیں بتلائے، اس کے مستحبات واجبات بتلائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک حدیث میں فرمایا کہ انبیاء کی مثال
ایک عمارت کے مانند ہے. تمام انبیاء آئے ہیں تو ایک عمارت مکمل ہوئی. اس عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں. مجھ پر نبوت کا خاتمہ ہوا اور میں وہ آخری اینٹ ہوں. انا خاتم النبیین. ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک کامل دین ہے، ایک کامل عمارت ہے. اس میں کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا نقص موجود نہیں ہے. بنی الاسلام، اسلام جو بنا ہے، اسلام کی جو مکمل عمارت ہے، ان چیزوں پر بنی ہوئی ہے. تو اس عمارت کے مکمل ہو جانے کے بعد پھر کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کیا، دین اسلام کو ایک نعمت کے طور پر تمہارے اوپر مکمل کیا، اور تمہارے لیے اسلام سے میں راضی ہو گیا. اس کا مطلب یہی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرماتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج پھر دین نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طرف دلالت کرنے والی، خیر کی طرف بتلانے والی جتنی باتیں ہیں اس کی طرف آپ نے توجہ دلا دی. جہنم سے روکنے والی، شر سے ہمیں دور رکھنے والی جتنی باتیں ہیں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتا دیا. تو پھر ہمیں دین میں نئے چیزوں کے اضافے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ہماری دین میں، ہماری شریعت میں اگر کوئی نئی چیزوں کو جنم دیتا ہے، نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، میلاد کے نام پر، عرس کے نام پر، 11ویں 12ویں 13ویں 40واں چہلم، عرس، پتہ نہیں کیا کیا خرافات، یقین مانے جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج کسی بھی شکل میں ہمارے روبرو آئے وہ آج دین کا حصہ نہیں بن سکتی. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے پاس حق کے لیے معیار الگ ہوگا، لوگ محبت میں آ کر بہت سے کام انجام دیں گے، لیکن دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر. دنیا میں ہر آدمی کی بات ہم لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی بات صرف لینا ہے، چھوڑنے کا یا انکار کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. معزز سامعین، یہ جو شہادتین کی جو بات ہماری چل رہی ہے، یہ شہادتین بہت معنی رکھتے ہیں، بہت معنی رکھتے ہیں. یہ جو حدیث ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہادتین، اسی سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسی سے بندہ اس دنیا سے جدائی کے وقت لا الہ الا اللہ اسی کلمے کی ادائیگی کے ساتھ وہ اس دنیا سے الوداعی اختیار کرتا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شہادتین کی کس قدر اہمیت ہے. اور یاد رکھیں، چاہے نیک اعمال جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، اگر ایمان نہ ہو تو ان نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے
ابو طالب کی خود مثال لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر ان کا اچھا سلوک تھا، کس طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے، لیکن افسوس انہیں شہادتین نصیب نہیں ہوئی۔ شہادتین کے نصیب نہیں ہونے کا مطلب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو مشرکین مکہ، آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے یہی بنیادی فرق ہے مسلمانوں اور کفار میں۔ مشرکین مکہ جب صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ، انہوں نے نہیں مانا، کہا یہ جملہ ناقابل قبول ہے، تو انہوں نے بسم ہی تعالی لکھنے کے لیے کہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ جب لکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول تسلیم کر لیں تو ہمارے اور آپ میں کیا اختلاف ہے؟ تو اس کو انہوں نے برداشت نہیں کیا اور کہا من محمد ابن عبد اللہ، یہ جملہ لکھنے کے لیے کہا۔ تو یہ اسلام ہماری پہچان ہے، شہادتین ایک مومن یعنی اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد ہے۔ معزز سامعین، شہادتین کے حوالے سے یہ ایسی چیز ہے جس کی ادائیگی پر صحابہ اکرام نے کس قدر مشقتوں کا، تکلیف کا اور کس قدر آزمائشوں کا سامنا کیا، یہ صحابہ اکرام کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ صحابہ اکرام، بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ اسلام کا اعلان کیے تو انہیں کس قدر مشقت کا سامنا کرنا پڑا، ان کے آقاؤں نے انہیں کس طرح کی تکلیف دی، صرف اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ایک ہونے کا اعلان کیے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ عرب کی تپتی سرزمین پر ان کو گھسیٹا گیا، کھینچا گیا، ستایا گیا، ان کے سینے پہ چٹان رکھا گیا، لیکن یہ توحید کی دولت ہے کہ جب ان کے سینے پر بالکل دہکتی ہوئی گرمی میں، سلگتی ہوئی گرمی میں ان کے سینے پر چٹان رکھا جاتا، لیکن ان کی زبان سے الاحد الاحد کے نعرے نکلتے۔ سبحان اللہ، میں نے اس سے پہلے بتلایا آپ کو، آزمائشیں کئی لوگوں پر آئی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب آزمائش آئی تو ان کی زبان سے مشرکین چاہتے تھے کہ لات و عزا کے نام نکلے، لیکن ان کی زبان پر احد احد کے نعرے نکلے۔ تو الحمدللہ جب اذان کا سسٹم بنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان پر گفتگو ہوئی، تو اذان دینے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا وہ تھے بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ گرچہ یہ دو کلمات بہت ہی مختصر ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لیکن یاد رکھیں یہ جس قدر آسان زبان میں ادائیگی میں ہے، اسی طرح انسان جب اس کلمے کی ادائیگی سے دنیا سے جدا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ، آخر کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے، انشاءاللہ وہ جنتی ہے۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور یہ آسان نہیں ہے۔ سکرات الموت کے وقت لا الہ الا اللہ کا زبان سے نکلنا اسی شخص کے لیے آسان ہوگا جو اس دنیاوی زندگی میں شہادتین کا اقرار کرتا ہو۔ شہادتین کا مطلب کیا ہے؟ یہ گرچہ دو کلمات ہیں لیکن اس میں توحید اور رسالت کو اکٹھا کیا گیا ہے، توحید اور رسالت کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں، توحید کی تاثیر کیا ہوتی ہے، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ فرعون کے جو درباری تھے، فرعون کے جو جادوگر درباری تھے، تھوڑی دیر پہلے وہ فرعون سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم
موسیٰ کو شکست دیں اور میدان مار لیں تو تیرے پاس ہمارا کیا مقام ہوگا؟ تو فرعون نے کہا دیکھیے انعامات مالی شکل میں ہونا الگ ہوتا ہے، نقدی شکل میں ہونا الگ ہوتا ہے۔ تو فرعون نے ایک سیاسی جواب دیا کہ اے درباریوں، اے جادوگروں، تم میرے مقرب بن جاؤ گے، اور سیاست میں مقرب بن جانے کے بعد ہر چیز حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جادوگر اپنے پاس جو چھڑیاں جو چیزیں لے کر آئے تھے اسے ڈال دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا عصا ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک معجزہ تھا، اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجی ہوئی نشانی تھی۔ جادوگروں کے ان چھڑیوں کو، سانپوں کو، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا نگل لیتا ہے۔ جادوگر جانتے ہیں کہ جادوگری کیا ہوتی ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا ڈالنے کے بعد جو سانپ کی شکل اختیار کر کے ان کے سانپوں کو نگل لیا، وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ تو اس موقع پر وہی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے اپنے دین و ایمان کو بیچنے والے، وہی جادوگر جب اللہ کی نشانی کو دیکھتے ہیں اور توحید کو اقرار کرتے ہیں تو فرعون انہیں چیلنج کرتا ہے کہ اے جادوگروں، میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، کیونکہ وہ تمام جادوگر اسلام لے کر آئے۔ کہا اے جادوگروں، میں تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا، تمہارے اپوزٹ ڈائریکشن سے ہاتھ پیر کاٹوں گا، تمہیں سخت سزائیں دوں گا۔ چند لمحات میں ان جادوگروں نے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تم اپنی پوری طاقت دکھلا لو، تم جس طرح کی ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہو مبتلا کرو، جو سزائیں دینا چاہتے ہو دو، لیکن ہم جس چیز کو حق اور ایمان سمجھ کر قبول کیے ہیں اس سے سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے توحید کی تاثیر کہ سبحان اللہ، چند لمحات پہلے اپنے آپ کو بیچنے والے جادوگر فرعون کے تابعدار جو ہو چکے تھے، سبحان اللہ، ایمان لانے کے بعد اس قدر ان کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ وقت کے بادشاہ کو وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ تو یہ شہادتین سے متعلق ایک اہم بات تھی۔ پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اقام الصلاح، نماز کی اہمیت، نماز کی قدر و منزلت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کسی سے مخفی ہو۔ یہ دین کی بنیاد ہے، عماد الدین، دین کی بنیاد ہے۔ اگر یہ درست تو بقیہ تمام اعمال درست ہوں گے، اگر یہاں کوتاہی ہو تو پورے معاملات میں کوتاہی ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر بنے تو انہوں نے تمام گورنروں کو یہ پیغام بھیجا کہ جو نماز کو ادا کرے، سمجھ لیں اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس میں وہ کوتاہی نہیں کرے گا، اور جو نماز میں کوتاہی کرے بقیہ تمام چیزوں میں اس سے کوتاہی ہوگی۔ معزز سامعین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس آپ کا کیا مقام ہے، الحمدللہ، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس آپ کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، تو صرف آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس نماز کی کس قدر اہمیت ہے۔ جس قدر آپ کے پاس نماز کی اہمیت ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے پاس آپ کی قدر و منزلت ہوگی۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، کوئی لوہار ہوتا، وہ بھٹی پہ کام کر رہا ہوتا، اگر وہ لوہے پر اپنے ہتھوڑے سے مار رہا ہوتا، اگر مؤذن کی اذان سنتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی اس آواز کو سنتا، تو ہتھوڑا جو اس نے اٹھایا ہے وہ دوبارہ نہیں مارتا۔ اگر وہ مار کر دوبارہ ہتھوڑا اٹھایا ہے تو پھر وہ دوبارہ نہیں مارتا، اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کو
چھوڑ کر نیچے ڈال کر وہ نماز کی طرف چلا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول اہل خانہ گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے، ساتھ دیتے، گھر میں ہمارے درمیان کام کرتے، لیکن جب اذان ہوتی تو ایسا لگتا، نماز کا وقت قریب آتا تو ایسا لگتا کہ ہم سب اجنبی ہیں، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیدھے مسجد کی اور نکل جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز، اگر پریشانی یا کوئی بھی تکلیف دہ چیز، کوئی بھی ڈراؤنی چیز، کوئی بھی ہراسانی کرنے والی کوئی چیز پیش آتی تو آپ سیدھے آگے بڑھتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ تو نماز کی جو اہمیت ہے اور اس میں جو غفلت ہے، اس سے ہمیں کوتاہی اور جو بھی ہم سے کمی ہو رہی ہے اس سے ہمیں چوکنا ہونا چاہیے اور اس کا بھرپور خیال کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، جو نمازوں کی حفاظت کرے گا اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا، اور نمازوں میں تاخیر جو ہے یہ منافق کی پہچان ہے، منافق کی پہچان ہے۔ دیکھیے اس حدیث کو ہم اس کے کچھ الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی امانت اور دقت نظر دیکھیے، حدیث کو منتقل کرنے میں جو باریکی ہے۔ روایتوں کو جب صحابہ بیان کر رہے تھے تو ایک راوی نے کہا صوم رمضان کو حج سے پہلے ذکر کیا، صوم رمضان کو حج سے پہلے ذکر کیا، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، حج اور رمضان کے روزے، اسی طرح میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، حج اور صوم رمضان، رمضان کے روزے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کی ترتیب میں اہتمام کیا کرتے تھے، اگرچہ معنی میں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کہیں کہ رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ، یا پھر یہ کہیں کہ حج اور رمضان کے روزے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر وہ سنت کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز پسند تھی تو وہ اس لیے کھاتے تھے کہ اللہ کے رسول کو پسند تھی۔ اچانک اللہ کے رسول کی مسکراہٹ یاد آتی تو مسکراتے تھے۔ حج کے یا کسی سفر کے دوران کسی مقام پر اللہ کے رسول رکے تھے تو اس جگہ رکنے کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کے پاس حدیث کی، سنت کی کس قدر اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے اور شرف یہ ہے کہ عبودیت، عبدہ و رسولہ اور رسالت، عبدیت اور رسالت کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں، عبدیت یہ بہت اونچا مقام ہے، رسول تو ایک شرف کی بات ہے، لیکن عبدیت، اللہ کا غلام بننا، اللہ کا بندہ بن کے رہنا، اللہ کے تابعدار بن کے رہنا، اللہ کے احکامات کو بجا لانے والا، یہ صفت بہت بڑی صفت ہے۔ اسی لیے سورۃ الفرقان ہو یا سورۃ الکہف ہو، اہم مقامات پر الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یا سورۃ الاسراء میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہاں میں ایک اہم نقطہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے نزول کے موقع پر الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، قرآن مجید کا نزول بہت بڑا شرف ہے۔ اس شرف کے وقت اللہ رب العالمین نے عبدیت کا ذکر کیا۔ 7 آسمان کے معراج کے سفر کے لیے جو لے جایا جا رہا ہے بیت المقدس تک، اور آسمانوں کی سیر کرائی جا رہی ہے، بلندیوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں پر بھی عبدیت کا ذکر ہے۔ تو انسان کا
بندہ بننا، غلام بننا، تابعدار بننا، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے. یاد رکھیں، من وجد اللہ فماذا فقد، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کیا کھویا. ومن فقد اللہ فماذا وجد، اور جس نے اللہ کو کھویا اس نے کیا پایا. تو اس میں عبودیت اور رسالت کو اکٹھا کیا گیا ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. پھر اسی طرح اس حدیث میں دین کی بنیاد اور اس کے ستون کی جامع وضاحت کی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک منظم اور مرتب دستور حیات ہے، نظام کامل ہے. یہاں واجبات، مستحبات، ارکان، سنن، فرائض، سب چیزیں الگ الگ واضح شکل میں پیش کی گئی ہیں. بنی الاسلام، اس لفظ سے میں نے آپ کو بتلایا، ایک عمارت کے مکمل ہونے سے یہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ ایک عمارت ہے تو اس کے در و دیوار ہیں، اس کی بنیادیں ہیں، اس پر فاؤنڈیشن، اس کی مضبوط فاؤنڈیشن ہے، تبھی جا کر وہ ایک مضبوط عمارت بنی ہوئی ہے. پھر اس کے ساتھ ابتدائی جو 2 شہادتین ہیں جسے ہم توحید سے تعبیر کر رہے ہیں، اس کے بغیر اعمال اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے. یہ واضح چیز ہے، اس پر میں نے تھوڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بتائی ہے. پھر اس کے بعد نماز کو شہادتین کے بعد سب سے اہم رکن قرار دیا گیا، جو کہ اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. اور دیکھیے، بقیہ جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ روزے ہوں، حج ہوں، زکوٰۃ ہوں، یہ زمین پر یہ احکامات نازل ہوئے ہیں. اس کے مقابلے میں نماز کی فرضیت کہاں ہوئی ہے؟ نماز کی فرضیت آسمانوں میں ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے معراج کے سفر کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار آ کر بتانا، سب سے پہلے بتایا گیا کہ آپ پر کتنی نماز فرض ہوئی ہے؟ 50 نمازیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں جانتا ہوں آپ کی امت اسے برداشت نہیں کر سکتی، جاؤ تخفیف کرو. 5 کم ہوئی، 45، 40، 35، 30، 25، یہاں تک کہ 5 نمازیں جب لے کر آ کر بتایا کہ اب ڈسکاؤنٹ کے بعد 5 نمازیں ہوئی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی امت برداشت نہیں کر سکتی، جاؤ اور اس میں اور تخفیف کرو. اللہ کے رسول نے کہا، مجھے اس سے زیادہ اور تخفیف اور اللہ کے پاس جا کر کمی کے مطالبے میں مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. تو اس طرح یہ بظاہر 5 نمازیں ہیں، لیکن 5 نمازیں 50 نمازوں کا ہمیں اجر دیا جائے گا. اور یہ فرضیت آسمانوں میں ہوئی ہے، آسمانوں میں ہوئی ہے. معزز و محترم طلبہ و طالبات، نماز کے بعد زکوٰۃ میں مال کی طہارت، یہ جو ہم 2.5% اپنا جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ 97.5 کو پاکیزہ بناتا ہے. تو یہ ہے مال کی طہارت. اور دوسرا، معاشرے میں ایک توازن برقرار رکھنا ہے. معاشرے میں ایک توازن برقرار رکھنا ہے کہ آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ پر کچھ واجبات ہیں، آپ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، آپ پر کچھ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی مطلوب ہے. تو یہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کی فرضیت آپ جانتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے کا ذکر کیا ہے، نماز کو ادا کرنے کا نہیں، نماز کے ادا کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، نماز کو قائم کرنا، اقامت الصلاح، یہ مطلوب ہے. وہاں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو ساتھ جوڑا. اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور لوگ مرتد ہوئے، لوگوں نے سمجھیے نبوت کے دعوے کیے، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا،
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرد مجاہد کی طرح، مرد آہن کی طرح کھڑے ہوئے اور کہا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میں اس شخص کے ساتھ جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے۔ صحابہ نے کہا اے ابو بکر، زکوٰۃ ہی کی تو بات ہے، زکوٰۃ کے نہ دینے پر کہیں بھی جہاد کا تو ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ ہی کی تو بات ہے، آپ اپنے موقف پر نظر ثانی کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بکریوں کی زکوٰۃ دینے کے لیے جب بکریاں لے کر آتے، اگر اس کے ساتھ جو رسی لایا کرتے تھے، اگر وہ رسی بھی ادا نہ کرے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو کیونکہ انہوں نے دلیل یہ بنائی کہ اللہ رب العالمین نے ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے، اور جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ اور دیکھیے، نماز کے حوالے سے میں ایک بات بتاتا چلوں۔ نماز کی جو 5 وقتہ نماز ہے، یہ محلے کے اطراف و اکناف کے لوگوں کا ایک اجتماع ہے۔ پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز ہوتی ہے، یہ پورے شہر کے یا سمجھیے اطراف و اکناف، یہ جو 5 وقتہ نماز ہے، آپ کی گلی کے جو نمازی ہیں وہ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو پورے محلے کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اور عید کی نماز ہوتی ہے تو پورے شہر کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اجتماعیت دیکھیے۔ اسی طرح جب حج کی ادائیگی ہوتی ہے تو پورے عالم اسلام کے، پورے دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ اجتماعیت کی طرف دلالت کرنے والی چیز ہے۔ معزز سامعین، زکوٰۃ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باریکی کے ساتھ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ دینی ہے، سونے اور چاندی کی کیا زکوٰۃ ہے، اناج کی کیا زکوٰۃ ہے، سمجھ رہے، آپ کی تجارت ہے تو تجارت کی کیا زکوٰۃ ہے، اس باریکی کے ساتھ اتنے اہم طریقے سے، اور ہر مستحق زکوٰۃ اور جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس کا 2 سال کی زکوٰۃ کا نصاب تک پہنچنا اور 1 سال کی مدت کا گزرنا، اور کون زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور کن کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، یہ جو احکامات کی تفصیلات ہمیں حدیث میں ملتی ہیں اس میں بہت سی باریکیاں ہیں۔ بہرکیف زکوٰۃ یہ مال کو صاف کرنے والی چیز ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں امت مسلمہ زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ بات لکھ لیجئے کہ اگر ہم زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو مسلمانوں میں کوئی فقیر و محتاج بالکل نہیں رہے گا، اور اس کو عملی طور پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت کیا۔ ان کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوا کرتے تھے۔ بہرکیف یہ سمجھنا، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنا، زکوٰۃ دینے کو خسارہ سمجھنا، یہ ہماری ذہنی کجی ہے۔ زکوٰۃ، یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مال، اس میں جو زکوٰۃ نکالا جاتا ہے اس میں کبھی نقص اور کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ ہم اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے اپنے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اس زکوٰۃ کے مال سے کئی غربا، فقراء، محتاج و مساکن کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں ایک توازن اور برقراری قائم رہتی ہے، ورنہ صرف مالدار ایک طبقہ رہ جاتا اور فقیر پریشان رہ جاتے۔ تو یہ نظام زکوٰۃ جو ہے، یہ شریعت کی بہت بڑی خوبی ہے، جس سے اجتماعیت اور معاشرتی مسائل کا حل بیان کیا گیا ہے۔
تو ہم آگے بڑھتے ہیں. روزہ نفس کی تربیت، صبر اور تقوی پیدا کرنے والی چیز ہے. روزے کی اگر ہم بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، جسے اللہ نے خود بیان کیا، الصوم لی وانا اجزی بہ. بقیہ جتنے اعمال ہیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس کے ثواب اور اس پر مرتب ہونے والی چیزوں کو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا. لیکن روزہ، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان ریاکاری کر ہی نہیں سکتا، ریاکاری کر ہی نہیں سکتا. وہ عام انسان کی طرح ٹہلتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے. زکوٰۃ دے رہے تو نظر آتا ہے کہ آپ پیسہ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں آپ نظر آ جاتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کی نماز کی ادائیگی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں. لیکن روزہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. تو یہ جو روزہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا بدلہ میں دوں گا. یہ روز قیامت کے دن ایک سرپرائز ہوگا مومن کے لیے. للصائم فرحتان، روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک تو افطاری کے وقت کی خوشی ہے کہ دن بھر کا بھوکا، اللہ کی نعمتیں افطار کے وقت جو ہوتی ہیں، ایک خوشی ہے. اور دوسری خوشی عند لقاء ربی، اللہ سے ملاقات کے وقت کی ہوگی. تو بہرکیف روزے کی اہمیت، اور روزے میں بھی فرائض ہیں اور پھر اس کے بعد سنن ہے، نوافل ہے، ایک تفصیل ہے. تو یہ ایک نفس کی تربیت کا بہترین سمجھیے ایک طریقہ ہے. کیونکہ روزے میں ہم لوگ جو چیزیں جائز ہیں، جو چیزیں حلال ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے معاملات ہوں، ازدواجی تعلقات ہوں، جو حلال ہیں، ان حلال چیزوں سے اللہ کے ایک حکم کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں جو کہ حلال ہیں. میاں بیوی کے تعلقات ہوں یا کھانے پینے کے معاملات ہوں، سب کچھ حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہم ان چیزوں سے باز آ جاتے ہیں، ہم اس سے رک جاتے ہیں. تو اسی طرح اس میں ہمیں یہ پیغام ہے کہ جب حلال چیزیں اس سے ہم اللہ کے حکم کے آنے کے بعد رک جاتے ہیں، تو جو چیزیں حرام ہیں، جھوٹ بولنا، کینہ کپٹ، حسد، زنا، جو چیزیں حرام ہیں، ہم کیسے اس کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو حلال ہیں، حلال کو جب روکا گیا ہے تو حرام کسی صورت میں ہمیں وجہ جواز نہیں ہے کہ ہم اس کا ارتکاب کریں. تو روزہ نفس کی تربیت کا ایک بہترین طریقہ ہے. یہاں تک کہ حدیث ہے، یا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. روزے کا ایک دوسرا فائدہ یہ بتلایا گیا، نوجوانوں کو نکاح پر ابھارا گیا جس کی مالی حالت اچھی ہو، اس کے اندر نکاح کے بندوبست کرنے کا، انتظام کرنے کا امکان ہو. اگر کوئی شخص مالی طور پر یا زکوٰۃ کی ادائیگی اگر وہ حیثیت نہیں رکھتا ہے نکاح کرنے کی، تو اس شخص کو حکم دیا گیا کہ وہ روزہ رکھیں. روزہ رکھنا یہ نفس پہ کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے. بہرکیف یہ روزے سے متعلق بات تھی. آخری بات، حج. یہ امت مسلمہ کی وحدت، اجتماعیت، اتفاق کا ایک بہترین عملی ثبوت ہے. حج، اللہ کے تمام بندے ایک ہی لباس میں، ایک ہی شعار میں، ایک ہی تکبیر کے ساتھ ایک ہی میدان میں، عرفہ میں اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کے روبرو جمع ہوتے ہیں. تو حج ہماری اجتماعیت کی سمجھیے بہت بڑی چیز ہے. اور حج کے فضائل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ صرف عمرے کے بارے میں کہا گیا کہ عمرے سے عمرے کے درمیان جو ہے نا، یہ کفارہ ہے. اور حج
اگر حج مبرور ہو جائے تو اس کا بدلہ جنت ہے. اور جو شخص حج کرے، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ حج کرے اور بدعات و رسومات اور فسق و فجور سے بچا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح اس کی ماں نے جنا ہے اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو کر آئے گا. کیف یہ کچھ چیزیں تھیں جو ارکان سے متعلق تھی. اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین پر اکتفا نہیں کیا کہ عقیدے کی بات اور وہیں پر بات ختم ہوتی ہے، آپ کا عقیدہ مضبوط ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو کافی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال کی طرف ہماری نشاندہی کی گئی. عقیدے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کو انجام دینا بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح ارکان اسلام میں جو ترتیب کی جو حکمت ہے، سب سے پہلے عقیدہ بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد عبادات کی فہرست آتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے جو ارکان ہیں اس کی جو ترتیب ہے بہت ہی حکمت پر مبنی ہے. پھر اس حدیث میں ہمیں جو ایک اہم فائدہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں، اس شہادت کا مطلب کیا ہے؟ ہر طرح کی عبادت کی مستحق ذات صرف اللہ کی ذات ہے. وہی سچا اور برحق معبود ہے. اس کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب طاغوت ہیں، وہ جھوٹے معبود ہیں، اور ان کی پرستش کرنے والے باطل پرست ہیں. اس کے ساتھ کبھی مومن سمجھوتا نہیں کر سکتا، ورنہ اللہ کے خالق ہونے، رازق ہونے کا ایمان تو مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا من خلق السماوات والارض، کون تمہیں رزق دیتا ہے، کون اس آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو رب العالمین کے اقرار اور اعلان ان کی زبان سے کیا کرتے تھے. لیکن حقیقی معنوں میں توحید ربوبیت کافی نہیں ہے، توحید الوہیت، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اب اسی طرح محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے حکموں کی تعمیل کی جائے، آپ نے جو خبریں دی ہم تک اس کی تصدیق کی جائے، آپ نے جن چیزوں سے روکا اس سے رکا جائے، اور جن چیزوں کا حکم دیا اس کو بجا لایا جائے. یہ حدیث دین کی تعلیمات پر بہت ہی جامعیت کے ساتھ، بہت ہی مختصر انداز میں، بہت ہی سمجھیے جو جوامع الکلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے تھے، کم الفاظ لیکن معنی کے حساب سے سمندر کو کوزے میں سمو دینا، اس حدیث میں ہمیں اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. اور اس میں دیکھیے تعلیم کا اسلوب، دیکھیے مختصر الفاظ لیکن بہت ہی مفید کلمات اور پورے اہم چیزوں کا احاطہ ہوتا ہے. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے، اس کی دلیل ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو دین کے بنیادی امور ہیں، جو دین کے اہم بنیادیں ہیں، اس کا انسان کو جاننا بے حد ضروری ہے. اور ان ارکان میں کسی بھی رکن کا یا فرضیت کا انکار کر دینے والا کافر ہے. ہاں، سستی و کاہلی سے چھوڑنے والا یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، فاسق ہے، لیکن ملت اسلامیہ سے وہ باہر نہیں ہوگا اگر اس فرضیت کا انکار کرے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا وغیرہ وغیرہ، وہ خارج از ملہ ہے. تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں حدیث بنی الاسلام علی خمس سے متعلق، جس میں توحید سے متعلق ہماری رہنمائی کی گئی، پھر اس کے بعد عبادات کی طرف رہنمائی کی گئی. ایک جامع حدیث ہم نے آج پڑھا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس حدیث پر غور و فکر کریں گے. اس حدیث پر سمجھیے پہلے سے ہمارا ایمان تھا تو مزید نیک اعمال میں سبقت لے جانے کا ذریعہ بنے گی.
کیونکہ آج ہم نے اس حدیث کو مزید گہرائی سے پڑھا، چاہے وہ نماز سے متعلق ہو، زکوٰۃ سے متعلق ہو، روزوں سے متعلق ہو یا حج سے متعلق ہو، تو ان عبادات میں ہمیں مزید اللہ تعالیٰ دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آج کے درس کا اکتفا کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلا درس جب آپ آئیں گے تو یہ حدیث اور اس سے پہلے کی 2 حدیث، کل 3 حدیث یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ ریکارڈنگ آپ لوگوں کو مل رہی ہے؟ میں ابھی آپ کے گروپ کے ایڈمن کو بھیجتا ہوں تاکہ تیسری حدیث بھی یاد کر لیں۔ دیکھیے، آپ ہر ہفتے ایک ایک حدیث یاد کریں گے تو آسانی کے ساتھ 40 حدیثیں یاد کر لیں گے۔ اگر آج سستی کریں گے تو سبق ختم ہو جائے گا، لیکن آپ 40 حدیثیں ہم پڑھ لیں گے، ایک حدیث بھی یاد نہیں کر پائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ آپ انشاءاللہ ان حدیثوں کو یاد کریں۔ تو میں ابھی کچھ لوگ گروپ کی لنک پوچھ رہے ہیں، تو میں چیٹ باکس میں گروپ کی لنک بھیج دیتا ہوں، وہاں سے گروپ میں جڑ جائیں آپ لوگ۔ آپ لوگوں کو مزید اپڈیٹس انشاءاللہ اس گروپ میں ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔